علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے، نہایت ہی مسروریت کا دن ہے، کیونکہ آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی اہم اور مؤدب صاحب افکار و نظریات از بالائے مسلک اور جو دین اسلام کی تفوق اور دین اسلام کے تعلق کے لیے کوشش کرنے والا اور سمجھنے اور اس نظریے سے دیکھنے والا بندہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تھوڑا سا تعارف پیش کر دیتا ہوں، کیا وہ کرتے ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں، اس چیز سے کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ نام جناب مولانا جنید احمد صاحب ہیں، الازہر میں کلیت الدعوہ والاسلامیہ میں پڑھتے ہیں۔ کلیت الدعوہ والاسلامیہ کا تھوڑا سا مطلب سمجھا کے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ کلیت الدعوۃ والاسلامیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو کیسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ جو لوگ اس سے بدظن ہیں یا اس کو نہیں جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اعمال ان کے راہ کے اندر مضر ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے اعمال تو کچھ اور ہوتے ہیں اور اسلام کچھ اور ہوتا ہے، تو جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے جو اسلام کو چاہتا ہے یا اسلام کو جاننا چاہتا ہے یا اسلام کو جاننا چاہیے، ان تینوں کا جواب نہیں سے صحیح پہنچ پاتا ہے۔ الازہر الشریف کیونکہ کعبۃ العلم قبلۃ العلماء ہے کہ اس کے اندر بحر العلوم ایک نہیں بہت سارے ہیں، اور وہ چھوٹے موٹی سوچ یا چھوٹے موٹے لوگ یا کم دنوں سے چلنے والا ادارہ نہیں، جو کہ 1200 سال سے وہ تعلیمی خدمات از بالائے مسلک ہو کر دیتا ہے۔ اس کے اندر شرط دخول ایک ہے، جو شرط جنت میں داخلے کی ہے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ اسی طریقے سے کسی نے ازہر کی ایک شرط کو بیان کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الازہر لو یرید یتعلم، یعنی اگر وہ لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہے ازہر میں اس کا داخلہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو آج اس کلیہ کے اندر یہ تمام مواد پڑھائے جاتے ہیں کہ اسلام کو کیسے پیش کیا جائے۔ تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جناب مولانا جنید احمد دامت برکاتہم العالیہ، متعلم ہیں الازہر الشریف۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں جناب مولانا جنید صاحب، تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ انڈیا سے الازہر الشریف کی طرف آنے کا ارادہ کیسے ہوا؟ ازہر ایران آنے کا تو کوئی ارادہ ویسے تھا نہیں میرا، بس غلطی سے ہی ازہر آ گیا۔ چاہتا تھا بس عربی سیکھ لوں، تو کسی سے رابطہ کیا کہ عربی سیکھنی ہے تو دہلی میں نظام الدین میں چلے جاؤ۔ ایک منٹ وہ چھوڑ کے آگے چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے سامعین، آ چکے ہیں مولانا جنید صاحب ازہری دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو تعارف کرا چکا ہوں۔ اب میں ان تمام چیزوں کو پیش کرتا ہوں جو میں بول چکا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سے سوال ہے کہ آپ کا انڈیا سے الازہر الشریف کی طرف تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کا کیسے ارادہ ہے؟ کیا وجہ، کیا وجوہات؟ ازہر آنے کا ارادہ تو میرا کچھ تھا نہیں، بس یہ اتفاق سے ازہر آنا ہو گیا اور راستے ایسے ہموار ہوئے کہ خود بخود ازہر آ گیا۔ میرا تو بس ارادہ تھا کہ عربی سیکھو صرف، تو کسی سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ نظام الدین دہلی میں چلے جایا تو وہاں پہ ہو جائے گا۔ تو گھر جا کے بولا کہ دہلی جانا ہے مجھے پڑھنے، گھر والے بولے ٹھیک ہے چلے جانا۔ اس کے بعد میں اسی بندے نے کہا کہ نظام الدین میں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ازہر ہی جائے، مصر جائے، وہاں پہ جا کے عربی سیکھے۔ تو صرف عربی سیکھنے کے لیے پھر مصر آیا، پھر صرف عربی کے لیے آیا، پھر یہاں پہ آنے کے بعد پتہ چلا اور بھی آگے دنیا ہے، سب کچھ ہے، پھر آگے یہ سفر شروع ہوا جو ہمارے کو ارادے میں تھا۔ یعنی ازہر آنے کا ارادہ اتفاقیہ ہے۔ کبھی کبھی اتفاقیہ چیزیں انسان کے لیے بہت مفید ثابت ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو سامنے ہے، آپ ازہر پہنچ گئے کہ آپ کو کوئی مشاکل یا کوئی محنت کوئی بھی پیش نہیں آئی یا پیش آئی؟ مشاکل محنت بعض اعتبار سے تو بالکل بھی نہیں ہے، بعض اعتبار سے بہت ہے۔ وہ بعض اعتبار کون سے ہیں جن اعتبار سے آپ کو پیش نہیں آئے ہیں، اور وہ بعض اعتبار کون سے ہیں جن اعتبار سے آپ کو پیش آئے؟ مثال کے طور پر فائنینشلی طور پہ آنا تو اس میں تو کوئی دقت ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، یعنی آپ کے والدین نے آپ کو ہر طریقے کا راستہ آپ کے لیے ہموار کر دیا تھا، زمین آپ کے لیے صاف کر دی تھی کہ آپ اپنے علمی سفر کو کسی بھی انداز میں اگر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزاک خیر کرتا ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد میں بعض اعتبار سے ایسے مشکلات آئی کہ یہاں پہ آنے کے بعد سمجھ میں نہ آنا باتیں، گھر پہ کچھ بھی نہیں آنا، کام کاج کرنا، ایڈمیشن کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، لینگویج کورس کرنا، کلیہ کے اجرات وغیرہ کرنا، تو ان کاموں میں تھوڑی مشکلات آئی، باقی زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی جو ایک بنیادی تھوڑی بہت مشکلات آئیں وہ جو کہ آتی ہیں۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک ملک کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، وہاں کی تہذیب، ثقافت، زبان، لغت، لوگ، مزاج، ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر نہ اپنی زبان ہوتی ہے، نہ اپنی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے، نہ اپنا کھانا ہوتا ہے، نہ اپنا پانی ہوتا ہے، نہ اپنی ہوا ہوتی ہے، اور نہ اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک انجان جگہ میں پہنچنے کے بعد میں ظاہر سی بات ہے یہ مشاکل پیش آتی ہیں اور ہر کسی کو پیش آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ازہر میں آنے کے بعد میں اگر کوئی چیز مشکل ہوتی ہے تو اس کے اجرات، ہاں تقریباً اجرات بہت سارے ہوتے ہیں۔ چلیے یہ تو بات ہو گئی کہ آپ کیسے آئے، کیا تکلیف۔ اب سوال ایک یہ ہے کہ انڈیا میں تھے اب جب، اور انڈیا میں آنے کے بعد میں آپ کی فکر کے اندر کیا توسع، کیا وسعت آ گئی؟ وسعت تو یہ ہے کہ
انڈیا میں ایک دنیا تھی جس دنیا میں رہتا تھا تو اس کا دائرہ تھوڑا چھوٹا ہے. یہاں پہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ دائرہ بہت بڑا ہے, اس کے بعد بھی ہم جا سکتے ہیں. اس کی حد جو ہے وہ بہت دور ہے, ہم اس کو مطلب کراس نہیں کر سکتے. لیکن انڈیا میں چھوٹے سے دائرے میں رکھا جاتا ہے جس میں ہم صحیح سے گھوم بھی نہیں سکتے. یعنی انڈیا میں تھے جب, اور انڈیا سے آنے کے بعد میں کہیں نہ کہیں آپ کی فکر کے اندر توسع ہوئی ہے, جیسا کہ میں نے بھی محسوس کی ہے. ہم شروع میں آئے اور یہ ہم سے تھوڑے دن پہلے آئے اور ہم تھوڑے دن بعد میں آئے. اتفاق یہ کہ ان کا بھی کوئی یہاں نہیں تھا اور ہمارا بھی کوئی نہیں تھا. ہماری اور ان کی ملاقات ایک اتفاقیہ مسئلے میں ہوئی, پھر وہ تھوڑی تھوڑی تبدیل ہوتی چلی گئی, پھر وہ تعلق بڑھتے چلے گئے اور آج ہم لوگ ایک منزل کے آگے رکھ ڈل کر. یعنی یہ بات صحیح ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھے کہ میں ہی اچھا ہوں, میں ہی دین کو سمجھتا ہوں, باقی تو سب مسلمان ہیں. صحیح جملہ صحیح؟ یہ بالکل انانیت والا ایک والا جملہ ہے, بالکل اس سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ویسے ایسے جملے سے, ہر کوئی مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا پہ, اس کے رسول پہ آخرت پہ ایمان ہے, ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس کے ایمان کا یا کچھ کا فیصلہ کریں. تو وہ سارے فیصلے اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں میں, جو آخرت کے دن ہونے والے, تو ہمیں ان مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے. یعنی میں آپ کی بات سمجھ گیا, گویا کہ آپ نے ایمان کی بنیاد اور اساس کو بیان کیا. یعنی جو بھی من قال لا الہ الا اللہ کہے, جیسا کہ حضور نے فرمایا, وہ جنت میں داخل ہوگا. جو بنیادی دین ہے اس کو ماننے والا جنت میں جائے گا, اور پھر آگے مسائل میں اختلاف کرنے والا, اور پھر بھی کون جنتی ہے کون دوزخی ہے دنیا میں کسی کو نہیں معلوم. اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو کیا کوئی فائدہ نہیں ہو, تو پھر تو جنت اور دنیا تو جنت اور جہنم میں کیسے کھیل ہو گئے. ہم جس کو جہاں فیصلہ کرتے ہیں جنت, جس کو جہاں جنت. یہ چیزیں گویا کہ بتانے جا رہے ہیں کہ بہت چھوٹی فکر والے, بہت چھوٹے دائرے میں رہنے والے, بہت کم لوگوں کو جاننے والے, بہت کم پڑھنے والے, بہت کم سمجھنے والے لوگوں کے یہ فیصلہ ہوتے ہیں کہ مسلمان یہ نہیں ہے فلاں. بہرحال آپ ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں بھی ہے, تمہیں لگتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, تو کیا اس کو یہ کہہ کے ختم کر دینا تو مسلمان نہیں ہے؟ یہ تو کوئی حل نہیں نا. اس کا حل یہ کہ آپ اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. ایک ادعو الی سبیل ربک, جیسا کہ میں نے آیت پڑھی, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی اگر آپ کسی سے اختلاف کر رہے ہیں, کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, تو ایک بہترین طریقہ جو ہو سکتا ہے اس کو لے کے آئیں تاکہ آپ سے لوگ فائدہ کریں.